بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس واقعے میں دوستوں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے پیدا ہوئے، جبکہ ان کی والدہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھیں کہ آپ کے پاس جبرائیل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے۔ مریم نے جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، مت ڈر، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، بیٹا میرا کہاں سے ہوگا، جبکہ میں ابھی بیاہ ہی نہیں گئی، کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل بولے، یہ ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ بات بھی مجھے آسان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے نشانی کا مظاہرہ کروں، یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت مریم یہ بات سن کر مطمئن ہو گئیں۔ جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ آپ کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چچا جاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم کا پرہیزگار اور عبادت اور مسجد میں حاضری یاد کرتا اور پھر حاملہ ہو جانا دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر کے حضرت مریم سے پوچھ لیا کہ بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کھیتی بغیر بیج اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے پیدا کی اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے، اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ یوسف نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا شبہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائے، اسی لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئیں۔ جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں۔ شرم کے اندیشے سے بولیں، ہائے، کسی طرح میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا، لوگوں سے چیم گوئیوں کا اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ رکھ، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کے پیڑ کی جڑ پکڑ کر اسے ہلا۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کو ہلایا تو فوراً سرسبز اور وہ شاداب ہو گیا، اور اس میں تازہ پھل بھی لگ گئے اور پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ لے، پھل کھا اور پانی بھی پی، اپنے نورین بچے کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ۔ جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملے میں پوچھے تو خود مت کہنا، بلکہ اسی اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہ کنواری کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا، کہا، اے مریم، تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس، تم نے یہ بہت بری بات کی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے، مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور بدقسمت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران اور خاموش ہو گئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کو فاعل جاننا یا بغیر ان کے خدا کو عزیز ماننا سراسر جہالت و کفر اور حماقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگے تو مریم آپ کو استاد کے پاس لے گئیں، کہا کہ اس بچے کو پڑھائیں۔ استاد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ،
पढ़ बिस्मिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने कहा अलीफ बे जीम दाल। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि इन हरूफों के मायने क्या हैं? उस्ताद ने कहा इन हरूफों के मायने मैं तो नहीं जानता। फरमाया मैं तो आप मुझसे सुने कि अलीफ से मुराद है अल्लाह, बे से मुराद है अल्लाह की वहज़त, जीम से मुराद है अल्लाह का जलाल और दाल से मुराद है अल्लाह का दीन। उस्ताद ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप इस बच्चे को वापस ले जाएं, यह किसी उस्ताद का मोहताज नहीं। भला मैं इसे क्या पढ़ा सकता हूँ जबकि यह खुद मुझे पढ़ा रहा है। नबी किसी दुनियावी उस्ताद के मोहताज नहीं होते, उसका उस्ताद व मुअल्लिम खुदा होता है। नबी ऐसे उलूम का चश्मा होता है जिनसे दूसरे लोग बेखबर होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी कमसीन बच्चे ही थे कि आपका गुज़र अपनी वालिदा मरियम के साथ एक ऐसे शहर में हुआ जहाँ के लोग अपने बादशाह के दरवाजे पर जमा थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने इस भीड़ की वजह पूछी तो पता चला कि बादशाह की बीबी बच्चा जनने के करीब है, बच्चा पैदा नहीं होता। यह लोग अपने बुतों से इस तकलीफ का छुटकारा पाने के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरा हाथ बादशाह की बेगम के पेट पर रख दिया जाए तो फ़ौरन बच्चा पैदा हो जाएगा। लोगों ने यह बातचीत जब सुनी तो आपको बादशाह के पास तुरंत ले गए और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया ए बादशाह, मैं अगर यह भी बता दूं कि इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की और फिर पेट पर हाथ रख दूं और बच्चा पैदा हो जाए तो क्या तू एक अल्लाह पर ईमान ले आएगा? बादशाह ने कहा बेशक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सुन, इसके पेट में लड़का है जिसके रुखसार पर सियाह तिल और पीठ पर सफ़ेद तिल है। इसके बाद आपने फरमाया ए बच्चे, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देता हूँ कि जिसने सब मखलूक को पैदा फरमाया तो जल्दी पेट से बाहर आ जा। आपके यह कहते ही बच्चा पैदा हो गया और सबने देखा कि उसके रुखसार पर सियाह तिल और पीठ पर सफ़ेद तिल था। आपका एजाज़ देखकर बादशाह मुसलमान होने को तैयार हुआ, मगर कौम ने कहा कि यह जादू है, बादशाह को मुसलमान होने से रोक दिया। अल्लाह का नबी बड़े बड़े उलूम व अख्तियार लेकर आता है, उनकी नज़र माफियुल अरहाम तक भी पहुंच जाती है, उनके हाथ दाफियुल बला होते हैं। तो सामीन हजरात, आपको ये वाक़या कैसा लगा? जैसे कि मैंने इसका ये फर्स्ट पार्ट बनाया है, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपनी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपने हमारा चैनल सदफ नूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वाक़ये के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखिए।